السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم میں نے جب کیلیگرافی والا کام کیا تھا، یہی اسٹونز والا، تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی، تو کافی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی دیکھ کے، اور وہ دیکھ کے بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو ان کے لیے میں نے اس پر ویڈیو بنائی، اور میں نے اسٹارٹنگ میں سارا مٹیریل بھی دکھایا ہے۔ یہ ایکریلک شیٹ ہے، 3 mm شیٹس کہہ لیں، پلاسٹک گلاس کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اور یہ میں نے اس لیے بھی یوز کی کہ لاسٹ ٹائم میں نے مولڈ کے لیے ووڈن شیٹس جو کبورڈز وغیرہ کے لیے یوز ہوتی تھی، لاسانی شیٹس، وہ یوز کی تھی۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ پھر اس کے اوپر سے اتارتے ہوئے نا، بیک سائڈ پہ کچھ شیٹ ساتھ ہی لگ گئی تھی، اور اس سے کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا کام۔ تو اس لیے میں نے اس بار ووڈن شیٹ پر بنانے کی بجائے میں نے سوچا کہ ایکریلک شیٹ یوز کرتی ہوں، اور اس کو اتاروں گی نہیں، وہ شیٹ پیچھے ویسے ہی لگی رہے گی، کیونکہ یہ ایکریلک شیٹس ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں سے کورڈ ہوتی ہیں، پروٹیکشن شیٹس ہوتی ہے اوپر، وہ آپ جب ڈسپلے کرنا چاہیں تو اس شیٹ کو اتار سکتے ہیں۔ یہ 3 mm کی ہے، 3 mm کی شیٹ بھی 4,000 to 5,000 کی آئی ہے اس سائز میں۔ یہ 38 کراس آئی تھنک 28 اس کا سائز ہے، اور سائڈ پہ مولڈ بنانے کے لیے ایکریلک شیٹس کی ہی اسٹرپس بھی میں نے کٹوائی 1-1 انچ کی، کیونکہ اس کی تھکنس اپروکسیمیٹلی 1 انچ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹونز کی جو وڈتھ ہے نا وہ اتنی ہے۔ لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنا ریزن یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ریزن بھی کاسٹلی ہوتا ہے۔ میں نے 1 انچ کی رکھی ہیں، لیکن 1 انچ یہ سائز بڑا ہے، تو میں بھی یہ پورا اوپر تک فل نہ ہو، لیکن سٹونز کو کور کرنے کے لیے آپ فل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ہم ایک سائڈ کی پروٹیکشن شیٹ اتار دیں گے، اور اتارنے کے بعد ہم ان کو گلو سے یا گم سے، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی گلوز ہیں، تو میں نے اسمتھ بانڈ یوز کیا، میں نے مگوا ساری لی تھی۔ اسمتھ بانڈ سے اس لیے بھی یوز کیا تاکہ بعد میں اگر ریموو کرنا ہو تو ایزی ہو۔ ایلفی سے موسٹلی خراب ہو جاتی ہے شیٹ، کیونکہ ایلفی اترتی نہیں ہے۔ اسمتھ بانڈ کو آپ کیروسین آئل سے اتار سکتے ہیں۔ سلیکون ٹیوب ہے، سلیکون ٹیوب یوز کی جاتی ہے لیکیج کو بند کرنے کے لیے۔ آپ مولڈ بنانے کے بعد جب مولڈ بن جائے تو آپ سلیکون ٹیوب کو اس کی سارے کارنرز پہ لگا دیں گے، تاکہ جو آپ کا ریزن ہے وہ باہر پینیٹریٹ نہ کرے اور آپ کا مولڈ سیل ہو جائے۔ پھر ہم نے کیا کیا، اس کو لیول کیا، کیونکہ لیولنگ کے بغیر آپ کی پروڈکٹ کی جو شیپ ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گی۔ تو پہلے آپ کو اس کو جہاں پہ بھی آپ رکھ کے بنا رہے ہوں گے اس جگہ کو لیول کریں گے۔ لیول کرنے کے بعد اچھا، یہ شیٹ بالکل پراپرلی کٹ ہو کے نہیں آتی، وہ آپ کو شاپ والے ہی کٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو 1 یا 2 سائڈس جو آلریڈی مشین کٹ ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہوتی ہیں، 2 سائڈس ہمیشہ اس میں تھوڑی کیلے رفنس ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، پھر ہی اتنا ایزیلی مولڈ بن نہیں جاتا۔ یہاں تو میں نے صرف آپ کو بنا ہوا دکھا دیا ہے، 2 سے 3 دن لگ گئے تھے اس کو ایمری پیپر سے یا سینڈ پیپر یا کسی بھی ایسی چیز سے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اور پھر اس کو رف کیا، ان کی سائڈس کو رف کر کر کے ان کے اوپر اسمتھ بانڈ لگائی، اور پھر ان کو جوڑا، کیونکہ یہ اسموتھ ہوتی ہے، اسموتھ سرفیس جڑتی نہیں ہے ایزیلی۔ 3 mm کی شیٹ میں نے یوز کی ہے، 5 اور 6 mm کی بھی یوز کی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 mm کی شیٹ میں نے منگوا لی تھی، لیکن 3 mm کی شیٹ میں ایشو یہ آئے گا کہ ہیٹ گن سے 3 mm کی شیٹ بینڈ ہو جاتی ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تھکنس والی یوز کر لیں، لیکن زیادہ تھکنس والی زیادہ کاسٹلی ہوگی۔ اگر آپ لوگ مینیج کر سکیں تو پھر آپ لوگ 3 mm کی ہی یوز کر لیں۔ یوز کی تھی آئی تھنک ریزی کیمیکلز کی تھی، اور اس میں ایشو یہ آیا تھا کہ اس میں پہلی بار
تو کلر ٹھیک تھا. پھر سیکنڈ ٹائم جب میں نے منگوایا تو اس کی کلر میں ڈفرینس آیا. ہارڈنر کا کلر یلوئش تھا تو اس کا کلر تھوڑا سلائٹلی یلوئش آ گیا. تو اس لیے میں نے برانڈ چینج کر کے دیکھا. یہ ترکش برانڈ ہے گڈ ایموشنز کے نام سے, آئی تھنک جینک کا ہے. تو ان کی ایڈ آ رہی تھی فیس بک پہ کہ ان کی ایپاکسی ٹرانسپیرنٹ گلاس لک ہوتی ہے اور کبھی اس کا کلر چینج نہیں ہوتا. تو وہ ایڈ دیکھ کر میں نے منگوا لی. تو ان کی ایپاکسی میں نے یوز کی ہے, اور اس ایپاکسی کا فائدہ یہ ہے جو کہ اسٹارٹ میں مجھے پریشان بھی کیا تھا. اس میں نے صرف ایک ہی برانڈ کی ایپاکسی یوز کی تھی, ریزی کیمیکلز والوں کی. تو ان کی ایپاکسی کا یہ تھا کہ وہ 1 سے 2 گھنٹے میں ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی آلموسٹ ہارڈ ہو جاتی ہے. اور اس میں ایشو یہ آیا تھا لائٹ جانے کی وجہ سے ہیٹ گن نہیں چلی تھی, اور ببلز ویسے ہی اس کے اندر کام میں فکس ہو گئے. تو جلدی ہارڈ ہونے کا یہ ایک ایشو آیا تھا. اور مکسنگ میں بھی ایشو ہوتا ہے کہ مکسنگ صحیح نہ ہوئی ہو تو آپ کا کہیں سے ہارڈ ہو جاتا ہے اور کہیں سے وہ ویسے ہی لیکوڈ رہ جاتا ہے. اس لیے مکسنگ صحیح پراپر کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. تو ووڈ ایموشنز کا جب میں نے مکس کیا تو اس میں وہ والے سمٹمز نہیں تھے جو ریزی کیمیکلز کے تھے. ریزی کیمیکلز میں آپ ہارڈنر اور ریزن کا جو ریشو ہوتا ہے 2:1 ہوتا ہے. 2 پورشنز ریزن کے, 1 پورشن اس کا ہارڈنر کا. تو اس کو مکس کرتے ہیں تو اس میں سے پراپر ہیٹ نکلتی ہے, ببلز بنتے ہیں اور اچھی خاصی ہیٹ نکلتی تھی اس میں سے. تو میرے ذہن میں وہی بات تھی. اس کو دیکھتے ہوئے جب میں نے ووڈ ایموشنز کا مکس کیا یہ میں نے ریزن, تو اس میں کوئی ایسی ری ایکشن نہیں ہوا, ہیٹ وغیرہ نہیں پروڈیوس ہوئی اور ببلز بنے. تو میں پریشان ہو گئی کہ شاید یہ ایکسپائر ہوا ہے. تو ایسا نہیں تھا, یہ ایکسپائر نہیں تھا. خیر بعد میں پتہ چل گیا. اس کو پراپرلی مکس کیا, اور اس کا یہ فائدہ تھا کہ 24 آورس لیتا ہے ہارڈ ہونے میں. انفیکٹ سیزن یعنی اگر سردی کا سیزن ہے تو یہ 48 آورس بھی لے لیتا ہے, اور جن ایریاز میں گرمی ہے وہاں شاید 24 آورس یا اس سے پہلے ہارڈ ہو جاتا ہوگا. بہرحال یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کی لائٹ چلی جائے تو آپ کو وہ ایشو نہیں ہوتا. لائٹ آنے مطلب اگر کچھ ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ لیکوڈ فارم میں رہتا ہے اور آپ اس کو ایزیلی کسی نہ کسی طرح مینیج کر سکتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ پھر اس کو ہم نے جب مکس کیا تو اس کا پروسیس یہ تھا جو انہوں نے ووڈ ایموشنز والوں نے مینشن کیا تھا کہ اس کے ریشو 3:1 ہے, یعنی 3 پورشن ریزن کے ہیں اور 1 پورشن ہارڈنر کا ہے. اور یہ 24 آورس میں ہارڈ ہوتا ہے, اور اس کو مکس کر کے ہمیں 30 to 40 منٹس چھوڑ دینا ہے. 30 to 40 منٹس چھوڑنے کے بعد ہمیں اس کو کہیں بھی جہاں اپلائی کرنا ہے اپلائی کر دینا. تو میں نے بھی ایسے ہی کیا, مکس کیا پراپرلی. ہاں مکس کریں, ببلز بنیں گی, اس کے اوپر جھاگ سی آئے گی, 30 to 40 منٹس پڑا رہنے دیں. پھر اس کے اوپر ہیٹ گن چلائیں, ببلز کچھ ختم ہو جائیں گے, پھر آپ اس کو پور کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیٹ گن چلائیں. اس پر میں نے کچھ گروپ ممبرز نے کہا کہ بھئی اس کے پیچھے آپ کو پیٹرنس دینے چاہیے بیک گراؤنڈ میں. تو میں نے ایک ٹرائی کی, فرسٹ ٹرائی تھی. میں نے کلر پگمنٹس منگوائیں وائٹ اور گولڈن پگمنٹس منگوائیں, ان کو مکس کیا, ان کو پور کیا. لیکن اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ وائٹ جو کلر ہے نا وہ گولڈن ڈالنے سے تھوڑا غائب ہی ہو گیا. ود دا پیسج آف ٹائم 24 آورس کے اندر وہ اس کو ہم نے جو پیٹرنس دیے وہ بھی مطلب اس نے خود ہی اپنے پیٹرنس بنائے, وہ نہیں رہے. اور گولڈن کلر کی وجہ سے وائٹ کلر فیڈ ہو گیا, لیکن پھر بھی آپ کلوز لک دیکھیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, برا نہیں لگ رہا. تو یہ سارا ایکسپیرئنس تھا. میرے خیال میں ہر بندے کو ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی عادت ہے ہم گروپ میں صرف کام شیئر کر دیتے ہیں,
تو جو نیو ممبرز ہوتے ہیں یا نیو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو موسٹلی آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کی بھی فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے تو ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایکسپیرئنس شیئر کیا کریں کہ کس پروڈکٹ کا کیسا رزلٹ آیا، اس کا ریویو دینا چاہیے، برانڈس کا ریویو دینا چاہیے، تاکہ جو اور لوگ خرید رہے ہوں انہیں آئیڈیا ہو کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. اور